بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و اہل بیت سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، ماہ شوال المکرم کا بابرکت مہینہ ہے اور اس مہینے کی بڑی عظمت ہے، بڑی خصوصیات ہیں، بڑی فضیلت ہے۔ ہر مہینے کی اپنی فضیلت ہے اور ماہ شوال المکرم اس کی اپنی فضیلت ہے۔ ماہ شوال المکرم کی پہلی خصوصیات یہ ہے کہ اس مہینے میں اس کی جو پہلی رات آتی ہے اس رات کو لیلۃ الجائزہ قرار دیا گیا، اور اگر اس کے دن کی فضیلت کو دیکھیں تو ماہ شوال المکرم یکم شوال المکرم کا دن عید الفطر کا دن مسلمانوں کے لیے بڑی عظمت والا دن ہے اور عبادت کا دن ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا دن ہے، گناہوں سے معافی طلب کرنے کا دن ہے، جہنم سے آزاد ہو جانے والا دن ہے اور رب کے حضور سر بسجود ہونے والا دن ہے۔ اور عید الفطر کا دن اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا کیا۔ اور اسی مہینے کی نسبت اگر شوال کے روزوں کو دیکھیں، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماہ رمضان کے بعد ماہ شوال المکرم کے روزے رکھے، 6 روزوں کا ذکر کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ماہ شوال کے روزے رکھے اور بڑی محبت اور تقوی کی بنا پر خالصتاً فقط اللہ کی رضا کے لیے ماہ شوال کے روزے رکھے، تو جو شخص ماہ شوال کا ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ماہ شوال کی عظمت اور نسبت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ ماہ شوال المکرم کا یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جب لوگ حج کی تیاری کرتے تو ماہ شوال المکرم کی ابتدائی جو دن ہوتے ان میں حج کے لیے احرام باندھتے اور سفر شروع کرتے، تو اس لیے اس مہینے کو یہ برکت حاصل ہے کہ یہ اشعار الحرم میں سے ہے کہ ان دنوں میں حج کی تیاری کی جاتی ہے، لوگ احرام باندھتے ہیں، سفر شروع کرتے۔ اور 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ دور جہالت کے اندر لوگ ماہ شوال میں نکاح نہیں کرتے تھے، لوگ ماہ شوال کے اندر شوال کے مہینے کے اندر رشتہ طے نہیں کرتے تھے، بات چیت نہیں کرتے تھے، یہ دور جہالت کی باتیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کیا ماہ شوال المکرم کے بابرکت مہینے کے اندر، اور رشتہ طے پایا گیا ماہ شوال المکرم کے بابرکت مہینے کے اندر۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میری رخصتی بھی ماہ شوال المکرم کے اس بابرکت مہینے کے اندر ہوئی، اور آقا علیہ السلام نے وہ جو جتنے بھی لوگوں کی جہالت تھی ان کا رد کرتے ہوئے میں عائشہ کے ساتھ نکاح کیا، اور نکاح کے بعد جب میری رخصتی کا وقت آیا اور رخصتی بھی ماہ شوال المکرم کے بابرکت مہینے کے اندر ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلم اور نسائی شریف کی حدیث ہے، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنین میں سے ہیں، آپ کا نکاح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے پایا گیا اور رخصتی بھی ماہ شوال المکرم کے اسی بابرکت مہینے کے اندر ہوئی۔ اور ماہ شوال المکرم کی اس بابرکت مہینے کو یہ مناسبت حاصل ہے کہ اسی مہینے کے اندر زکوٰۃ کا حکم ہوا اور زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور لوگ ماہ شوال کے مہینے کے اندر سفر نہیں کرتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
طائف کی طرف سفر بھی ماہ شوال میں کیا اور طائف سے واپس بھی ماہ شوال المکرم کی اس بابرکت مہینے کے اندر واپس تشریف لائے اور آگے چلیے. اور اسلام کی سب سے بڑی جنگ دوسری جنگ غزوہ احد یہ بھی ماہ شوال المکرم کی اس بابرکت مہینے کے اندر آئی اور 70 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے جان شہادت پیا. اللہ اکبر کبیرہ حمدن طیبا کثیرا. اور فرشتوں کا آسمان سے زمین پر اترنا یہ جو ماہ شوال المکرم کی اس بابرکت مہینے کے اندر واقع آیا اور حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پہ ماہ شوال المکرم کے بابرکت مہینے کے اندر ہوتی ہے. حضرت میرے حمزہ حضور کے سگے چچا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت بھی اسی ماہ شوال المکرم کے بابرکت مہینے کے اندر ہوئی ہے. اور وسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں ان کی شہادت بھی ماہ شوال المکرم کے بابرکت مہینے کے اندر ہوئی ہے. تو کتنی ایسی نسبتیں ہیں کتنے ایسے واقعات ہیں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ماہ شوال المکرم کے ساتھ جن کا تعلق ہے. بات بہت زیادہ دور چلی جائے گی باقی باتیں اور بھی ہیں وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ماہ شوال المکرم کے روزوں کے بارے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماہ شوال کا ایک روزہ رکھا اللہ اس کو پورے سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو ماہ شوال کے روزے یہ نفلی عبادات میں سے ہیں ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے ان کو فوت نہیں کرنا چاہیے. ہمت ہونی چاہیے طاقت ہونی چاہیے. روزے کی وجہ سے اللہ اپنے بندے کو قرب عطا کرتا ہے تقوی عطا فرماتا ہے پرہیزگاری عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ماہ شوال کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ شوال کے روزے اس کو رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا